بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج فرض میں جلدی کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم راجح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں آیا، اور اس کے اگلے سال سن 10 ہجری میں اپنی وفات سے صرف 3 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ حج فرمایا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے پہلے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج فرض ہونے کا اعلان فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ حج کب اور کس چیز سے فرض ہوتا ہے، اس کی وضاحت اس حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامان سفر اور سواری۔ قرآن کریم کی آیت بالا میں حج فرض ہونے کی شرط من استطاع الیہ سبیلا بتلائی گئی ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے
جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ سوال کرنے والے صحابی نے اس استطاعت کی وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً اس کے بارے میں فرمایا، ایک تو سواری کا انتظام ہو جس پر مکہ معظمہ تک سفر کیا جا سکے، خواہ وہ سواری اپنی ہو یا کرائے کی، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو زمانہ سفر کے گزارے کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے احادیث اور آیت میں غور فرما کر استطاعت کی ایسی وضاحت فرمائی کہ اس کی روشنی میں ہر آدمی اپنے اوپر حج فرض ہونے کا فیصلہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ آپ بھی اس میں غور کر کے اپنے اوپر حج فرض ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر لیجئے۔ استطاعت کا مطلب حج فرض ہونے میں جو قدرت اور استطاعت شرط ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس مسلمان عاقل بالغ صحت مند غیر معذور کے پاس صحت مند ہونا چاہیے، معذور نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلی اور بنیادی ضروریات سے زائد اور فاضل مال اتنا ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام اور طعام کا خرچ برداشت کر سکے اور اپنی واپسی تک ان اہل و عیال کے خرچ کا انتظام بھی کر سکے جن کا نان اور نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، اور راستہ بھی مامون ہو یعنی راستہ محفوظ ہو، تو ایسے ہر مسلمان پر حج کرنا فرض ہے۔ عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں، اس لیے وہ حج پر اس وقت قادر سمجھی جائے گی جب اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو یا یہ عورت اس کا سفر خرچ بھی برداشت کر لے۔ معزز حضرات و خواتین، چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کوئی رسمی اور رواجی پروگرام یا روایتی اور وقتی پروگرام نہیں ہے۔ میراث النبی در حقیقت پیغمبر اسلام علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میراث النبی سے عبارت ہے، جو امت کی صرف ماہانہ یا سالانہ وقتی ضرورت نہیں بلکہ سال بھر کی ضرورت ہے، زندگی بھر کی ضرورت ہے۔ اس لیے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام سننے کی پکی پابندی کرنی چاہیے۔ حج نہ کرنے پر سخت وعید۔ حج کرنے کی قدرت اور استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج نہ کریں ان کے لیے حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حدیث ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ مطلب یہ ہے حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج نہ کریں ان کا اس حالت میں مرنا اور یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا گویا برابر ہے۔ معاذ اللہ، یہ بالکل ایسی وعید ہے کہ جیسے نمازی کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کفر اور شرک کے قریب کہا گیا۔ قرآن مجید میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو، جس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں والا عمل ہے۔ اس طرح حج نہ کرنے والوں کو یہود اور نصارہ کے مشابہ بتایا گیا ہے اور نماز نہ پڑھنے والوں کو مشرکوں کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا راز یہ ہے
کہ عیسائی اور یہودی لوگ حج نہیں کرتے، لہذا باوجود قدرت کے حج نہ کرنا ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور عرب کے مشرکین حج تو کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے نماز نہ پڑھنے کو مشرکوں والا عمل بتایا۔ بہرحال آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حج کیے مرنے والے ناشکرے اور نافرمان بندے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آیت مذکورہ میں حج نہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے جس بیزاری کا اظہار فرمایا ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد ہلا دینے والا ہے جو تفسیر در منصور میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور پیسے والا ہو کہ حج کے لیے جانے کی اس میں استطاعت ہو، طاقت ہو، اور پھر بغیر حج کیے وہ مر جائے تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تک پڑھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اور بغیر حج کیے مر جائے تو قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ عیسائی مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔ حج کی استطاعت کے باوجود بغیر حج کیے مرنے والے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مذکورہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ حضرات علماء کرام کے نزدیک حج نہ کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا بلکہ حج کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا کافرانہ طرز عمل ہے جو سخت گناہ ہے، جس سے توبہ کرنا واجب ہے اور حج فرض ادا کرنے کی فکر کرنا لازم ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔